آپ یہ کلپ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. واچ دس کلپ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا بھی رہوں گا کہ یہ چلائیں جی پلے کریں. یہ فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں کا واقعہ ہے جہاں پولیس نے اس پورے گاؤں کو اپنے حراست میں لے لیا ایک قسم کا, اور وہاں مسجد کے اوپر لکھا ہوا کلمہ جو ہے اس کو کس طرح سے ڈی فیس کیا گیا, اس کے اوپر کس طرح پلاسٹر لگایا گیا, گھروں پہ لکھا ہوا کلمے جو تھے اور ماشاءاللہ وغیرہ لکھا ہوا تھا, انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں جو لکھتے ہیں لوگ گھروں پہ اپنے, ان کو ہتھوڑوں سے توڑا گیا, ہتھوڑوں سے. اور یہ پنجاب پولیس کر رہی ہے, آپ کے لیے, آپ کی اطلاع کے لیے عرض. اور یہ صرف چند ہفتے پہلے کی بات ہے, میں زیادہ پرانی بات نہیں بتا رہا, آپ یہ دیکھ لیں پہلے. یہ 10 اگست ایگزیکٹلی کی یہ بات ہے, آپ یہ دیکھ لیں. نو فیئر, اور وہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت مسجد کے اندر. شاید اگر آپ لوگ بھی اور ہم بھی جنون مسلمان ہیں تو ہمیں اس بات پہ صرف افسوس ہی ہو سکتا ہے. میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دوں گا, لیکن میں صرف اس کا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ 3 مختلف مسالک کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, یعنی ان سے میں پوچھوں, یہاں پہ مارا پیٹا تو گیا لوگوں کو. یہ دیکھیں ہتھوڑی اور وہ چھینی جو ہوتی ہے اسے توڑا جا رہا ہے ٹائلوں کو جس پہ ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے, اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, اور یہ ٹوٹے ہوئے کلمات پورے کی پوری ٹائل جس پہ اللہ لکھا ہوا ہے وہ نیچے گندگی کے نالے میں جا کے گرے گی. میں عرض کروں اس پہ, میں علامہ صاحب آپ کو ایک عرض کر دوں, پہلے میں پوری بات کر دوں تاکہ آپ بھی سیف ہو جائیں اور آپ کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کا آپ بعد میں کہیں کہ جی مجھے مبشر لقمان نے بتایا نہیں تھا. یہ مسجد جو ہے یہ جماعت احمدیہ والوں کی مسجد ہے, اور یہ گھر جو ہیں یہ ایسے لوگوں کے گھر ہیں جن کے اوپر یہ تو الزام لگایا گیا کہ ان کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے. میرا تعلق تو نہیں ہے کسی بھی جماعت سے, خاص طور پہ جماعت احمدیہ سے. اتنا میں جانتا ہوں کہ جو کلمے کو مسخ کرے یا جو قرآنی آیات کو مسخ کرے اس کے متعلق کیا ہونا چاہیے یہ تو آپ بتائیں گے مجھے. میں اس میں علامہ صاحب سے پہلے ہم دیکھ لیں. جی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہاں خصوصی طور پر جو احمدیوں کا معاملہ ہے وہ دیگر جو یہاں مذاہب بستے ہیں پاکستان کے اندر, ہندو ہیں, سکھ ہیں, کرسچنز ہیں, ان سے تھوڑا سا مختلف ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے اسلامی شاعر کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیگر لوگ تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں, کرسچن کہتا ہے میں کرسچن ہوں, ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں, سکھ کہتا ہے میں سکھ ہوں. تو اس وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا کلمہ استعمال کرتے ہیں, مسلمانوں کا نام استعمال کرتے ہیں, جبکہ ان کو مسلمہ طور پہ تمام مکاتب فکر کافر قرار دے چکے ہیں, اور پاکستان کا آئین بھی ان کو کافر قرار دے چکا ہے. تو ان کو ایک جیسے دیگر مکاتب کے لوگ یہاں بستے ہیں اپنے اپنے حساب کے مطابق, ان کو بھی اسلامی شاعر کو استعمال کرنے کی بجائے اپنی راہ لینی چاہیے. اس قسم کا لیں گے تو پھر ظاہر مسائل پیدا ہوں گے. البتہ دیکھیں ایک میری بات سنیں علامہ صاحب, نہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ کلمہ تو آپ کا اور میرا لکھا ہوا ہے نا, وہ جی کلمہ تو آپ کا اور میرا لکھا, چلیں یہ تو ان کا نہیں ہے, یہ تو مسلمانوں کا ہے, تو ہم اپنے ہی کلمے کو بے حرمت کریں گے, اس کی بے حرمتی کریں گے. میں عرض کرتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ بے حرمت انہوں نے کیا جنہوں نے جو کلمہ کو تسلیم نہیں کرتے یا جن کے متعلق تکفیر ہو چکی ہے, ان کو کم از کم یہ کہنا چاہیے کہ آپ لوگ, میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ کرنی پڑے گی, یہ پوچھنا پڑے گا ان سے کہ واقعی وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. امیر العظیم صاحب, مجھے نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط ہے, یہ کام تو میرا نہیں ہے کرنا. مجھے اتنا پتا ہے کہ مذہب کے نام پہ جب ہم اس طرح کی ایگریشن دکھاتے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں ری ایکشن ضرور ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو بھی آپ نے ایک پیکج دکھایا, اس میں پولیس ظاہرہ یہ کام کر رہی ہے, اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قادیانیوں نے اپنی عبادت گاہوں کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا تو وہ ایک قانونی کام کر رہے ہیں. قادیانیوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ شاعر اسلام کو استعمال کریں. میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ تو کاپی رائٹ کے اندر کی چیز شامل ہے. آپ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ میں اپنا ایک چینل لے آؤں اور میں اس پر ایکسپریس لکھ دوں, یا میں اپنی ایک کولا نکالوں اور میں اس کے اوپر پیپسی یا کوکا کولا کا لوگو اور وہ سارا کچھ لکھ کے کہوں کہ جی لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ کون سی اصلی اور کون سی نکلی اور کون سی اچھی اور کون سی نہیں اچھی. ظاہر ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو پابند کرتے ہیں, تو جب آپ زندگی کے ان سارے معاملات میں کرتے ہیں, ایک ہے امیر العظیم صاحب آپ کا, علامہ نقوی صاحب آپ کا اسلام آباد میں بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنے سینسٹیو موضوع پہ ہمیں جوائن کیا. صرف